السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر راجہ اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک اور ولاگ لے کے آئے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ جناب شمشاد مانگڑ صاحب، تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم شمشاد صاحب. وعلیکم السلام. شمشاد صاحب، ایک عجیب سا گنجل پڑ گیا ہے، یہ رسیدوں کے چکر پڑ گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب جو حکومت میں جو لوگ ہیں وہ اپنے بدلے اتار رہے ہیں اور انہوں نے ایک بیانیہ تشکیل دینے کے لیے بہت زور لگا رہے ہیں کہ ایک بندے نے جس کو قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ گھڑی ہے، چاہے کوئی اور تحفہ ہے، چاہے انگوٹھی ہے، چاہے پین ہے، وہ لے سکتا ہے. اور جب لے گا اس طے شدہ قانون کے مطابق تو پھر وہ کسی پارٹی کو بیچتا ہے، کسی کو گفٹ کرتا ہے، کسی نالے میں پھینکتا ہے، کسی سمندر میں پھینکتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتنے کا بیچتا ہے، یہ بھی اس کی مرضی ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا حکومت والے یہ جو بیانیہ بنانے کے چکر میں زور لگا رہے ہیں، یہ ٹھیک درست ہے؟ راجہ صاحب دیکھیں، بیانیہ بنانا پاکستان میں خاص طور پہ بیانیہ جو ہے نا ہمیشہ ایسے گندے لوگوں کے سر پہ بنایا جاتا ہے جن کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا. راجہ صاحب تھوڑا سا اگر آپ زرداری صاحب کے دور میں چلے جائیں تو میمو گیٹ سکینڈل جو آیا تھا وہ بیانیہ ایک گندا شخص تھا منصور اجاز، اس کے سر پہ بنایا گیا تھا. منصور اجاز نے دعویٰ کیا تھا کہ زرداری صاحب نے تھرو حسین حقانی مجھ سے یہ کہا کہ یہ جناب علی یہ لیٹر جو ہے امریکی انتظامیہ سے کہیں، انہیں کہیں کہ جی ہماری آرمی جو ہے ہمیں جینے نہیں دے رہی وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس کا بڑا شور و غوغا ہوا چونکہ زرداری صاحب کی ادھر حکومت تھی تو ادھر ان کو سپورٹ فرما رہے تھے جناب عزت مآب افتخار چودھری صاحب سپریم کورٹ میں. تو جب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ایسا لگتا تھا کہ بس آج زرداری صاحب کی حکومت گئی، اور لگتا تھا کہ منصور اجاز جو ہے وہ پاکستان کے ہر ادارے پہ بھاری ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں منصور اجاز کدھر ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اچھا، پھر آپ یہ صاحب جو ابھی عمر فاروق صاحب آئے ہیں، عمر فاروق صاحب کے اوپر دیکھیں نیوزی لینڈ کے شخص کے ساتھ مل کے یہ جعلی بینک بنانے کا دھندا کرتا ہے اور سوئٹزرلینڈ میں مطلوب ہے. ناروے کی ایک رچ خاتون ہے رینڈی نیلسن، اس کے اکاؤنٹ سے 99 ملین کراؤن جو ہے یہ نکال لیتا ہے، اس کے اوپر موصوف مطلوب ہے. انگلستان جاتا ہے، وہاں ٹکٹنگ کے کاروبار میں اس کا جیل ہو جاتی ہے، 20 دن یہ جیل میں رہتا ہے. دبئی میں اس نے ایک شیخ کے ساتھ مل کے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. اگر ہم ترقی یافتہ ملک ہوں نا جس طرح باقی ملک ہیں، یقین مانے سب سے پہلے اس کا پوسٹ مارٹم ہو یہ عمر فاروق ہے کیا. اب دیکھیں عمر فاروق نے صوفیہ مرزا جو ہیں وہ ایک خوبصورت اداکارہ ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ شادی اس نے رچا لی. 3 سال کے بعد طلاق ہوتی ہے، اس کی بچے لے کے بھاگ جاتا ہے. وہ اب دیکھیں بچے اس کے بھی تو تھے نا جی، دونوں کے تھے نا بچے. پھر معاملہ عدالت دیتی نا اس کو، یہ لے کے تو نہیں بھاگتا نا. اب وہ صوفیہ جو ہے وہ یہاں پہ کون سی عدالت میں نہیں گئی، سپریم کورٹ میں اس کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، لوور کورٹس میں اس کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں. پھر وہ شہزاد اکبر صاحب کے ٹائے چڑھ گئی. پھر شہزاد اکبر صاحب پوری کوشش کرتے رہے. یہ شہزاد اکبر صاحب ہی تھے جس نے ان کا نام انٹرپول میں ڈالا تھا عمر فاروق کا. اب آپ دیکھیں کہ رجیم چینج ہوا ہے، اقتدار بدلا ہے، تو موصوف کا نہ صرف نام انٹرپول سے نکل گیا بلکہ وہ یہاں مدعی بن گیا. کہ اس نے جو ایف آئی اے کے لوگ اس کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پہ، ان کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ کروا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ رسید کا کیا؟ اب رسید کیا جب آپ میں اور میرے میں لین دین ہوگا تو کیا پھر بھی ہم رسید بنائیں گے یا کچھ اس پہ کوئی چیز اگر بیچیں گے خریدیں گے تو اس کا ہوتا تو ہے، قانون میں ہے تو اسی رسید ہونی چاہیے. تو وہ تو رسیدیں لے آئیے پی ٹی آئی لے آئی، جس کو یہاں اسلام آباد میں نہیں ہے. جسے ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا راجہ صاحب ایک بات دیکھیں، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی وہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے اے آر وائی نے جیو کے خلاف جو کمپین کی تھی، اے آر وائی کو برطانیہ میں جرمانہ ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ اب بھی وہاں پہ اے آر وائی نئے نام سے چل رہا ہے، اس کے اوپر کچھ اور لکھا ہوا آتا ہے، ساتھ ان کا لوگو آتا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یو اے ای یا لندن میں ان کو چیلنج کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. اور ان کی عدالتوں اور ہماری عدالتوں کا آپ کو فرق بھی پتہ ہے. پچھلے دنوں ایک صرف جھلک ڈیلی میل والے میں آئی ہے ایک، ٹھیک ہے، کہ جب انہوں نے جناب شہباز شریف کا وکیل کو کہا ہے کہ یہاں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہیں، تو ان بوتھم سے عمران خان نے مقدمہ جیتا تھا نا. جی بالکل، حالانکہ ان کا سٹار تھا، وہ ہیرو تھا ان کا. ہاں جی راجہ صاحب، میں آپ کو بتا دوں یہ مقدمہ لندن میں لڑا جائے گا یا یو اے ای میں، عمران خان نے یہ مقدمہ جیت لینا ہے. اور یہ عمر فاروق جو ہے نا یہ لندن بھی نہیں جا سکے گا. نہیں، ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ کس کے پاؤں پڑ رہا ہوگا، یار میری تو جان چھڑاؤ. اچھا، آپ نے شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، بڑے ادب سے آپ بھی نام لیتے ہیں، میں بھی لیتا ہوں. وہ کو بیمار ہو گئے، ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی.
اور اس کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں, کوئی ڈام چھکی ہوئی ہے, کوئی اور چیز ہے, کوئی اور مقاصد ہے. وہ تو ہمیں بتائیں ذرا, ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. راجہ صاحب دیکھیں, پرسوں ڈان نے جو فرنٹ پیج کی سٹوری تھی, پھر وہ بڑی وائرل بھی ہوئی ہے کہ آرمی ایکٹ میں جو ترامیم لائی جا رہی تھیں, اس میں یہ اپنے مرضی کے کسی جرنیل کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو ایکسٹینشن دے سکتے تھے, اس کو ریٹین کر سکتے تھے. ریٹین کا لفظ. ہاں جی, لیکن جب وہ خبر آ گئی سامنے تو اس کے بعد میرے مصدقہ ذرائع جو ہیں, میں صاحب مجھے بتا رہے تھے, وہ حکومتی حلقوں میں موجود ہیں, کہ پنڈی کی طرف سے کافی اس کے اوپر ریزائنمنٹ آئی ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جرنیلوں نے کو بھی یہ امید لگائی ہوتی ہے کہ فلاں ریٹائر ہوگا پھر وہ اوپر آ جائیں گے, لیکن یہ تو ساری اگر یہ ترمیم ہو جائے تو آپ باغ ڈوری سول حکومت کے ہاتھ میں دے دیں گے. وہ اپنی مرضی کا, جیسا کہ ابھی ایک پالیسی مرضی کا بندہ لائیں گے اور اس کو کہیں گے باجی تاج جب تک ہماری حکومت ہے چلاؤ, چلتے جاؤ. دیکھیں نا, عمران خان کی حکومت جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی, خود خرم دستگیر نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اگر ہم عمران خان کی حکومت نہ کراتے تو وہ جنرل فیض کو وہ آرمی چیف لگا دیتے. یہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگا دیتے تو اگلے 5 سال بھی عمران خان لے جاتے. تو رائے صاحب, ہمارے جو پولیٹیشین ہیں نا, ہمیں یہ بھاشن یہ دیتے ہیں کہ آرمی کو اپنی حدودوں کو یدھ میں رہنا چاہیے, افواج پاکستان کو ہاتھ سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کو یہ دعوت بھی خود دیتے ہیں, ان کو راستہ بھی خود دکھاتے ہیں, ان سے امیدیں بھی خود رکھتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں مانگ صاحب, لیکن میرا سوال ابھی تک وہیں پہ ہے کہ یہ جو ان کی بیماری کا یہ قصہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیوں ملنا نہیں چاہتے؟ اصل میں رایا صاحب پرابلم یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ طے کر کے یہ لندن گئے تھے, پھر انہوں نے ٹائم پیریڈ سے زیادہ ٹائم وہاں پہ لگایا. اب جو وہاں پہ معاملات طے ہوئے ہیں باؤ جی کے ساتھ, وہ تو آ کے بتانے ہیں نا باجوہ صاحب کو. جی, ٹھیک ہے, بتانا نہیں چاہتے یہ, وہ ان کو فیس کرنا مشکل ہوا پڑا. تو اعلان تو کریں گے ہی نا. اعلان تو دیکھیں نا, ان کا اصل میں یہ کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو لنگر آن کیا جائے. اب یہ کرونا جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں, کرونا مزید کچھ اور دن بھی آگے چلے گا. خطرناک ہے یہ کرونا. نہیں, خطرناک جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے لیے ہے, شہباز شریف کے لیے خطرناک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ویسے تو ان کو کینسر ہے, لیکن کینسر کا وہ علاج کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, کرونا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن مانگر صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے جب یہ وہاں سے الوداع کر رہے تھے باؤ جی ان کو, تو انہوں نے بہت گھٹ کے جپیاں بھی ڈالی, کانوں میں سرگوشیاں بھی کی, پپیاں بھی دی ایک دوسرے کی. تو کیا ان کو بھی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کرانا چاہیے, وہ جو جن کو مل کے آئے ہیں, جب انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے بھائی کو اور دوسرے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کرونا جو ہے پازیٹیو آ گیا, تو کیا ہم بھی اپنے ٹیسٹ کروائیں؟ ویسے تو اگر جینوئن کرونا ہوتا تو وہ لازمی ٹیسٹ کراتے, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بنا ٹیسٹ والا ہے. نہیں, وہ ہمیشہ وہ ماسک پہنے رکھتے ہیں. ابھی کرونا ختم بھی ہو گیا, پورے برطانیہ میں ختم ہو گیا, لیکن نواز شریف نے اپنا ماسک نہیں اتارا. وہاں کوئی بھی اب ماسک نہیں پہنتا, لیکن میاں صاحب پہنتے ہیں, واحد وہاں کے شہری ہیں. آپ تو مل کے بھی آئے. ہاں, وہ ماسک اپنا پہن کے رکھتے ہیں. لیکن راجہ صاحب ادھر مسئلہ دیکھیں نا, کرونا, اگر تھوڑا سا کرونا کو آپ غور سے پڑھیں نا, کرونا پنڈی سے آواز آ رہی ہے کرونا, وہ کہتے ہیں کرونا. تو چلے ماگر صاحب, چونکہ ہمارا کافی ٹائم ہو گیا, ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو لانگ مارچ ہے, یہ جو دھرنا ہے جس نے پنڈی میں آنا ہے, پھر اسلام آباد میں جانا ہے, آج اس کی سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہوئی اور اس کو ایک درخواست کو غیر مؤثر قرار دے دیا گیا. اب اس کو بھی پتہ, اس کو بھی خدا نہ خواستہ اس لانگ مارچ کو بھی کوئی کرونا والا چکر ہے کہ یہ کب آئیں گے, کیا آئیں گے, آ کے کیا کریں گے, کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ کہا جاتا ہے 2 دن بعد اعلان کیا جائے گا کہ ہم کب اسلام آباد میں آئیں گے. دیکھیں رائے صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ جو لانگ مارچ کا فائنل ہے وہ اسلام آباد میں ہونا ہے, اس سے پہلے جو حکومتی ٹیم ہے ان کے اہم پلیئر انفٹ ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو انفٹ ہونے کا اعلان کر دیا, کلیئر کر دیا. مثال کے طور پر پہلے ٹیسٹ کے لیے ہم دستیاب نہیں ہیں. ان کے مین پلیئر تھے, کہہ لیں کہ حکومتی جو کی طرف سے جو تھے وہ اپنے یہ رانا ثناء اللہ شاہین شاہ افریدی تھے ان کے, لیکن ان کو آپ کو پتہ ہے وہ ہاسپٹل داخل رہے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ پھر پریس کانفرنس وغیرہ اور پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیا. راجہ صاحب پریس کانفرنس کرنا اور بات ہوتی ہے, جس طرح 6 ماہ سے وہ اتنے شدید دباؤ میں اور توپوں کے منہ کے سامنے تو وہ ہیں. پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ادھر رائے ونڈ جا کے لیٹ گئے ہیں. پھر جناب آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, پتہ ہے نا آپ کو ان کا. اور وہ اسلام آباد آ گئے ہیں. اور بلاول بھٹو سے بھی ان کی انبن رہتی ہے موجودہ حکومت کی. مولانا فضل الرحمان اپنی وجہ سے ان کی کئی اور پریشانیاں ہیں کہ انہوں نے جو, چونکہ ان کے پاس وزارت مواصلات بھی ہے نا, اس میں انہوں نے کئی معاہدے, ان کے جو بھائی ہیں جو ان وفاقی وزیر ہیں,
کہ ان کو یہ حکومت چلی گئی تو پھر جو بیانے پکڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو راجہ صاحب عمران خان صاحب کا جو بیان آیا وہ بڑا معنی خیز ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو اب آرمی چیف کی تقرری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے سورسز ہیں اندر جو مجھے بتاتے ہیں. تو عمران خان کے سورسز نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ بے فکر رہیں, اپنا علاج بہترین طریقے سے کروائیں. ادھر جو ہے میاں سب اوکے کی رپورٹ ہے. نہیں اوکے کی رپورٹ نہیں ہے. میاں برادران نے راولپنڈی کے ساتھ پھر ٹسل لگا لیا. یہ ہمیشہ سے میاں برادران کا ضد جو ہے مسئلہ رہا ہے, اور ضد کہاں پہ آ کے ہوتی ہے اپنی مرضی کے آرمی چیف لگانے پہ یا اس کو ایکسٹینشن دینے پہ. ابھی جو ان کی ٹسل چل رہی ہے وہ پنڈی والے جو ہیں وہ ان کو نہیں اسپیئر بھی نہیں کر رہے, اور وہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے. اور اب تو کئی بلکہ دوست جو ہیں وہ راجہ صاحب جو انڈین پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے پنجابی کا کہ اونٹ نے اصلی لے لی ہے, جس کو ادھر پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اونچا سائیے مزہ لے لیا, سواد لے لیا. کہ اب تو کچھ جو مقتدر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی جنہوں نے جو رجیم چینج میں آگے آگے تھے ان کو کہتے ہیں کہ عمران خان کو چینج کرنے کا لے لیا مزہ. کیونکہ دیکھیں نا ابھی تو 6 ماہ ہوئے ہیں تو شریف برادران کی ضد سامنے آ گئی ہے. شریف جو ہے اچھا خاصے بدماش بن کے سامنے آ رہے ہیں. اوکے ماغر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. روزانہ ہم کئی ویلاگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور پھر اس میں سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے, لیکن میں کئی دنوں سے سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, کر بھی رہا ہوں, کوئی ایسا نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا اس وقت تک جب تک کہ کسی چیز کا اعلان ہو کہ وہ سامنے نہ جائے, پیپر پہ نہ جائے, اخباروں کی شاید سرخیوں میں نہ جائے, جو مین بلیٹن ہیں ٹی وی چینلز کے ان پہ نہ آ جائے. مجھے کسی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے. آپ بھی انتظار, میں اپنے ہر پروگرام میں آج کل یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی انتظار کیجئے, ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا کٹی کٹر نکلتا ہے. اپنا خیال رکھیں, ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. پاکستان زندہ باد.